الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا مالک ہے. درود و سلام کا نذرانہ اور سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. میرا محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو رجب کے مہینے میں زندگی عنایت فرمائی. یہ رجب کا مہینہ جو ہمارے درمیان میں چل رہا ہے، گزر رہا ہے، یہ بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے. یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے. اس مبارک مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں. اس مبارک مہینے میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اس مبارک مہینے میں ہم خوب اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں. ویسے تو رجب کا مہینہ جیسا کہ دنوں کے اعتبار سے جمعہ کا دن مقدس دن ہوتا ہے، مبارک دن ہوتا ہے، اسی طریقے سے سال میں کئی مہینے، 4 مہینے ایسے آتے ہیں جو مبارک مہینے کہلاتے ہیں. اس میں سے یہ مہینہ رجب کا مہینہ بھی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مبارک مہینے کی برکت کو امت کے سامنے پیش فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے میرے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما. اس کے اندر خوب رحمتیں نازل فرما، خوب برکتوں کا نزول فرما، رحمتوں کا نزول فرما. اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رجب کا مہینہ مقدس مہینہ ہے، جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نام لے کر، رجب کا نام لے کر دعا مانگی. ویسے تو زندگی کا ہر دن ہمارے لیے قیمتی ہے، ہر دن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ ہمارے لیے
زندگی ایک ایسی چیز ہے جو انسان زندگی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں دن تک زندہ رہوں گا، میں فلاں مہینے میں زندہ رہوں گا، میں فلاں وقت زندہ رہوں گا۔ یہ زندگی کا مسئلہ عجیب مسئلہ ہے، چاہے وہ صحت والا ہو، چاہے وہ طاقت والا ہو، چاہے وہ مال والا ہو، جب موت آتی ہے نہ اسے صحت کو دیکھتی ہے، نہ اس کے مقام و مرتبے کو دیکھتی ہے، نہ اس کے بڑھاپے کو دیکھتی ہے، نہ اس کے جوانی کو دیکھتی ہے، نہ اس کے مال کو دیکھتی ہے، بلکہ جب موت کا وقت آتا ہے تو موت کا فرشتہ آ کر اس آدمی کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب موت کا وقت آئے گا تو موت کا فرشتہ تمہارے سامنے آئے گا، آ کر کھڑا ہو جائے گا، اور تم جتنے چاہے اس کے سامنے تعبیر کر لو، وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، بلکہ وقت مقررہ پر تمہاری جان کو نکال کر اللہ کے سامنے پیش کر دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے مختلف جگہوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی جب انتقال کرنے لگے گا، جب موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور آدمی کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا دھوکے کی چیز تھی، یہ دنیا کے اندر میں غفلت میں زندگی گزار رہا تھا، یہ دنیا کے اندر میں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، اے اللہ مجھے ایک موقع عنایت فرمائے، مجھے ایک موقع عنایت فرمائے، ایک مرتبہ مجھے زندگی عنایت فرمائے، میں پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب سکرات کا عالم آئے گا، جب موت اس کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، جب اس کی آنکھوں سے موت کے فرشتے کو دیکھے گا اور اس کی آنکھوں کے سامنے جنت اور جہنم پیش کر دی جائے گی، تو اس وقت آدمی اللہ سے دل ہی دل میں یہ خیال کرے گا کہ اللہ مجھے ایک موقع عنایت فرمائے کہ اس موقع کو میں غنیمت جان کر پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو میرے عزیز دوستو، اس وقت کا پچھتاوا، اس وقت کا افسوس کرنا ہمارے کوئی ہاتھ نہیں آئے گا، بلکہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اور اللہ کے سامنے جا کر ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اللہ کے سامنے جا کر اللہ سوال کریں گے، میں نے تجھے مال عطا فرمایا تھا، میں نے تجھے زندگی عطا فرمائی تھی، میں نے تجھے صحت عطا فرمائی تھی، تو نے کہاں استعمال کیا؟ میں نے سوالات انبیاء علیہ السلام کو تیری رشد و ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، میں نے تو کئی صحیفے دنیا میں اتارے تھے، آخر میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے ہمارے لیے خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور ہمارے جنت کے راستے کو آسان کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہمارے لیے بھیجا۔ اگر ہم اس زندگی کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے، صحیح معنی میں اللہ کے خوف کے ساتھ، تقوی اور طہارت کے ساتھ زندگی نہیں گزاریں گے، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے؟ اور اس مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کو لے کر گئے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سات آسمان کا سفر کیا، اللہ کا دیدار کیا، اللہ سے بات چیت کی۔ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو اپنی طرف سے بات کہتے ہیں، جو اپنی جانب سے جو بات کہتے ہیں، وہ
وہ بلکہ اپنی بات نہیں ہے، وہ بلکہ اللہ کی بتائی ہوئی بات ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اپنے خواہش کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کو کوئی بات نہیں بتائی۔ جو بھی بات، جو بھی میسج، جو بھی حدیث، جو بھی قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے درمیان میں پیش کیے ہیں، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ علمہ شدید القویٰ، کہ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کا علم عطا فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سینہ بسینہ عطا فرمایا، اللہ کا علم عطا فرمایا، اللہ کا نور عطا فرمایا۔ تو یہ سب کچھ ہماری ہدایت کے لیے، یہ 1,00,000 انبیاء علیہ السلام نے اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخر نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے۔ پہلے ایک شہر میں، ایک دیہاتوں میں کئی انبیاء علیہ السلام آیا کرتے تھے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام آخر نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخر نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو آخر نبی بنا کر بھیجا، لیکن پورے نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا۔ معراج میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری نبیوں کی امامت فرمائی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج میں گئے، جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرا تو مقام آخر یہ ہے، اگر میں آگے جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا، میری طاقت نہیں ہے کہ میں آگے جا سکوں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچے، تو اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا سیر کرایا، جنت کے بارے میں تمام چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے پیش کیا، جہنم کو پیش کیا، پورے مناظر کو پیش کیا، پورے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات فرمایا۔ پھر آخر میں اس امت کے لیے ایک ایسا تحفہ جو معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، وہ نماز کا تحفہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج میں اس امت کے لیے عطا فرمایا۔ یہ نماز اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ یہ اتنا بڑا ہدیہ ہے، اتنا بڑا تحفہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج میں جا کر اللہ سے ہم کلامی کی، اللہ سے بات چیت کی، تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام معراج سے آئے، صحابہ کے درمیان میں گئے، تو صحابہ کو کہا کہ میں معراج گیا تھا، اللہ سے ملاقات کی، اللہ نے آپ لوگوں کے لیے ایک ہدیہ بھیجا، اللہ نے آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے۔ صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے اور خوشی کا اظہار کرنے لگے، اور دل خوش ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں کیا تحفہ بھیجا، اللہ نے ہمیں کون سی ایسی چیز بھیجی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کے ذریعے سے بھیجی۔ میرے عزیز دوستو، نماز ایک ایسی چیز ہے جس چیز کو اللہ نے بذات خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیا۔
دوسری ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن چیزوں کو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچایا کرتے تھے، لیکن اللہ نے جب نماز کا ہدیہ دینے کا ارادہ کیا، جب نماز کا تحفہ دینے کا ارادہ کیا، تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر فرمایا، ساتوں آسمان کا سفر فرمایا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے تمام بات چیت مکمل ہو گئی تو اللہ نے اس امت کے لیے اللہ نے بہترین تحفہ نماز کی شکل میں عطا فرمایا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ تحفہ لے کر صحابہ کے درمیان میں آئے اور صحابہ سے کہنے لگے کہ اے میرے صحابہ، اللہ کی طرف سے ہمیں ہدیہ ملا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا ہے، تو صحابہ بہت خوشی کا اظہار کرنے لگے، جھوم اٹھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی بتائیے کہ اللہ نے ہمیں کیا تحفہ عطا فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کا تحفہ صحابہ کے درمیان میں پیش فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے، جب صحابہ کو نماز کا تحفہ ملا، جب صحابہ کو نماز کا ہدیہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تفصیل بیان فرمائی تو صحابہ اتنا خوش ہوئے کہنے لگے کہ اب تو اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ مل گیا۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ سے بات کر سکتا ہے۔ نماز ایک ایسا تحفہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ اگر نماز نہ ملتی، اگر نماز جیسا تحفہ نہ ملتا تو میرے عزیز دوستوں ہم اللہ سے بات نہیں کر سکتے، ہم اپنے مسئلوں کا حل نہیں نکال سکتے، ہم اپنے پریشانیوں کا حل نہیں نکال سکتے تھے۔ صحابہ نے اس تحفے کو صحیح طریقے سے استعمال فرمایا، اس کو غنیمت جانا، اس کی پابندی کی، اس کا اہتمام کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب آخری وقت تھا، موت کا آخری وقت تھا، اللہ سے ملاقات کا وقت تھا تو چلا نہیں جاتا تھا، لیکن پھر بھی کہتے کہ اللہ نے مؤذن نے حی علی الصلاۃ کی ندا کہہ دی ہے اور نماز کی طرف بلا رہے ہیں، حی علی الفلاح کی ندا گونج رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز کی آواز گونج رہی ہے، مجھے مسجد کو لے کر چلے تاکہ میں اللہ کے سامنے بات کر سکوں، تاکہ میں اپنے مسئلوں کو اللہ کے سامنے پیش کر سکوں، تاکہ میں اپنے مسئلوں کا حل نکال سکوں۔ واقعات میں آتا ہے کہ صحابہ نے اس نماز کے ذریعے سے کئی مسئلوں کو حل کیا۔ ایک بڑھیا کے بارے میں آتا ہے، واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ ایمان قبول کرتی ہے، اس کے اوپر آزمائش آتی ہے، اس کے بچے کا انتقال ہوتا ہے۔ مختصر آپ کے سامنے کہتا چلوں کہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ مجھے اب تانا دینے لگیں گے، لوگ مجھے یہ کہنے لگیں گے کہ دیکھو تو نے اسلام قبول کر لیا، ایمان میں داخل ہو گئی، کہ تیرا بچہ مر گیا۔ تو پھر وہ مصلی بچھاتی ہے، اللہ سے بات کرتی ہے، اللہ کے سامنے اپنے درد کو رکھتی ہے اور اپنے مسئلے کو رکھتی ہے کہ اللہ یہ نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے، ایک نہ ایک دن تو تیرے سامنے کھڑنا ہی ہے، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ کوئی بڑا سرجن ہو، دنیا میں کوئی ایسی دوا نہیں ہے جو موت کو روک سکتی ہے۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے، میرا بیٹا تو ایک دن دنیا سے جانا ہے، لیکن اس وقت میرا بیٹا جب گیا ہے تو لوگ مجھے تانا دیں گے، دیکھو تو نے اسلام قبول کر لی، اس کی وجہ سے تیرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ اے اللہ تیرے ہاتھ میں زندگی بھی تیرے ہاتھ میں ہے، موت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ میرے بچے کو زندگی عطا فرما تاکہ لوگ مجھے تانا نہ دیں
اور میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. دعا کی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے چہرے پر پھیرنا تھا کہ وہ بچہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا. نماز کے اندر وہ طاقت ہے جو اپنے مسئلے کو ہر آدمی حل کر سکتا ہے. ایک صحابی کئی واقعات بارہا ہم سنے ہیں کہ گھر میں کھانا نہیں ہے, آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں بیوی سے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے, تو بیوی کہتی ہے نہیں کچھ انتظام نہیں ہے. پھر وہ صحابی جاتے ہیں, وضو بناتے ہیں اور مصلی بچھاتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں. پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے ذرا بتا رو کر جب دوبارہ گھر میں آتے ہیں پھر بیوی سے سوال کرتے ہیں کیا کچھ کھانے کا انتظام ہوا؟ تو بیوی کہتی ہے ابھی انتظام نہیں ہوا. 2 مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ صحابی اللہ سے مانگے لیکن اللہ سے نا امید تھے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ صحابی کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی شاید کہ میرے وضو میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی, شاید کہ میرے نماز میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہوگی. بارہا وضو بناتے اور اللہ کے سامنے جا کر مانگتے. کئی مرتبہ ایسا ہوا, تیسری چوتھی مرتبہ جب نماز پڑھ کر آئے تو بھگونوں کی آواز آ رہی تھی, شتروں کی آواز آ رہی تھی اور چکی جو ہے اپنے گھر کے اندر جو تھی وہ خود بخود چل رہی تھی اور آٹا نکل رہا تھا. اور فرمایا کہ پورے محلے والے, اپنے گھر والے پورے کے پورے لوگ اس آٹے سے سیراب ہو گئے. پھر ان کے دل و دماغ میں خیال پیدا ہوا پتہ نہیں یہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے. جب چکی کا پردہ اٹھایا تو آٹا کھانا بند ہو گیا. پھر یہ واقعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی رسول پیش کیے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اے میرے صحابی اگر تم اس پردے کو اگر نہ اٹھاتے وہ چکی قیامت تک چلتے رہتے. وہ ہر آدمی دنیا کا ہر آدمی اس چکی کے آٹے کو کھاتا. یہ اللہ کی قدرت سے آتا ہے, یہ نماز کی طاقت ہے, یہ نماز ایک اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے. صحابہ نماز کو اتنا مضبوط بنائے تھے کہ حدیث میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراه, تم ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ایک صحابی جنگ میں گئے, تیر لگ گئی, پیر میں تیر لگ گئی, صحابہ نے نکالنے کی کوشش کی تو تکلیف کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکے. پھر کہنے لگے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا تو تب میرے پیر پر جو تیر لگی ہوئی ہے اس تیر کو تم نکال دے. پھر وہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنا پورے کا پورا دھیان اللہ کی طرف متوجہ کر دیا. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ایک صحابی گئے اور ان کے پیر سے اس تیر کو کھینچ کر نکال لیا, ان کو محسوس کر کے پھر سلام پھیرا اور کہنے لگے کہ میرے پیر سے تیر نکل گئی. تو وہ صحابی کہنے لگے کبھی کا آپ کے پیر سے تیر نکل گئی؟ تو کہنے لگے کہ مجھے پتالت بھی نہیں چلا. یہ نماز کے اندر وہ طاقت تھی اور ان کا دھیان ایسا اللہ کے سامنے ہوتا تھا کہ گویا کہ وہ اللہ سے بات کر رہے ہیں, گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ سے اپنے مسئلے کا حل نکال رہے ہیں. ان تعبد اللہ کأنک تراه, تم ایسی عبادت کرو, تم ایسے اللہ کے سامنے نماز کو پڑھو کہ گویا کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر ہمارے سامنے کوئی شاگرد کھڑا ہوتا ہے تو بڑے ادب کے ساتھ پڑھتا ہے, احترام کے ساتھ پڑھتا ہے. کیوں پڑھتا ہے کہ استاد دیکھ رہا ہے, وہ شرارت نہیں کرتا, وہ غلط کام نہیں کرتا. گیرجوں میں ہم کام کرتے ہیں, مالک جب آتے ہیں تو
مالک کے سامنے کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے مالک ہمیں ڈانٹے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مالک کو دیکھتے رہتے ہیں اور مالک ہمیں دیکھتے رہتے ہیں. استاد کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، استاد ہمیں دیکھتے رہتا ہے. اس وجہ سے کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمیں ڈانٹا جائے. تو صحابہ بھی جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تو یہ محسوس کرتے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں. تب جا کر ان کی نمازوں کے اندر وہ طاقت پیدا ہوتی. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ سکتے ہو تو کم از کم اتنی صلاحیت کو پیدا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھے. کم از کم اتنا تو کر سکتے. اللہ کو ہم دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ ایمان ہمارا اتنا مضبوط نہیں ہے، تو کم از کم ہمارا یقین تو یہ ہے کہ اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. جب ہمارے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ ہمارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے تو ہماری نماز کے اندر وہ طاقت پیدا ہو جائے گی، وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اور ہم بھی جس طریقے سے صحابہ نے نماز کے ذریعے سے نماز کو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج سے لے کر تحفے کی شکل میں آئے، خوشی کا اظہار کرنے لگے، آج بھی اس امت کو نماز کا تحفہ ملا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ امت اس تحفے سے غافل ہے، نماز سے دور ہے، اللہ کی فرما برداری سے دور ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت سے دور ہے. اگر ہم اسی طریقے سے غافل رہیں گے تو دین کا نقصان نہیں ہوگا، اللہ کا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا نقصان ہوگا. ہماری دنیا بھی ختم ہو جائے گی، آخرت بھی ختم ہو جائے گی. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، معراج کا مہینہ چل رہا ہے. یہ معراج کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساتوں آسمان کا سفر کر کے ہمیں نماز جیسا تحفہ ہمارے درمیان میں پیش کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس نماز کی قدر کریں، اس تحفے کی قدر کریں اور اللہ سے مانگے اور گڑ گڑائیں اور اپنے مسئلوں کو اللہ کے سامنے رکھیں گے. انشاءاللہ ہمارا ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صحیح معنی میں اس مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آنے والے مہینے مقدس مہینے ہیں، رجب کے بعد شعبان کا مہینہ ہے اور رمضان مبارک آنے والا ہے. اس کی تیاری کے لیے اللہ نے رجب کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی صحیح قدردانی کرنے کی اور نمازوں کی پابندی کرنے کی، اللہ کے احکامات پر چلنے کی، نبی علیہ السلام کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے